नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदरसा आदा की इंतज़ामिया और काबिल एहतराम असातिज़ा कराम और अज़ीज़ तालिब इल्मों, मुनसिफ़ीन हज़रात, अकाबरीन शहर, आज मैं आप सबको अपने दिल की अथाह गहराइयों से इतना खूबसूरत और इतना वलवला अंगेज़ ये फंक्शन मुनक्कद कराने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलाशुबा मदरसे के असातिज़ा कराम ने, मुंतज़मीन ने आज की इस तकरीब का रंग सजाने के लिए बड़ी गरांकदर मेहनत की है और वो स्टेज पे आने वाले मुकर्रीन के लबो लहजे से उसका इजहार भी नज़र आ रहा था। मैं एक मरतबा फिर आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। आज मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा नुमायाँ नज़र आई वो ये थी कि मेरे इन छोटे भाइयों के चेहरों पर बहुत ज़्यादा ताज़गी थी, उनके चेहरों पर बहुत ज़्यादा जोश और जज्बा टपक रहा था। हर बच्चा चाह रहा था कि मैं भी यहाँ आके लब कुशाई करूँ, मैं भी यहाँ आके गुलफशानी करूँ। यकीन मानिए यही स्टेज है जहाँ से हमें कुव्वत इजहार मिलती है, जहाँ से हमें गोयाई का सलीका आता है। यही वो स्टेज है। आप सब बच्चे बिला झिझक आइंदा के लिए अपने असातिज़ा से कह के तैयारी करके आएँ। सबको मौका यहाँ मिलेगा और मिलना चाहिए। किसी के लिए ये स्टेज ख़ास नहीं है कि आपके लिए गुंजाइश नहीं है, किसी के लिए गुंजाइश है, आप सब के लिए गुंजाइश है। आप यहाँ पर आएँ और अपने जौहर का इजहार करें। हम आपकी हौसला अफजाई के लिए मदरसे की इंतज़ामिया जिन्होंने आज भी आपकी हौसला अफजाई के लिए कुछ एहतमाम किया है, इसकी मुबारकबाद देते हैं और आइंदा भी तवक्को करते हैं कि ये हौसला अफजाई का सिलसिला दराज होगा। यहाँ पर सिर्फ तकरीर नहीं, तिलावत कलामुल्लाह का भी मुकाबला होगा, हुस्ने नात का मुकाबला भी होगा, हुस्ने तिलावत का भी मुकाबला होगा और मिली तराने और नगमे उनका भी मुकाबला होगा। जो बच्चे नुमाया पोजीशन हासिल करेंगे उन्हें उनकी हौसला अफजाई के लिए इनामात दिए जाएंगे। हाज़रीन मोहतरम, मैं भी इसी मदरसे के इसी लाउड स्पीकर से उठकर इंटरनेशनल कई मुल्कों के मुकाबले में मैंने इनाम हासिल किया। मैं जिस स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लॉ कॉलेज में पढ़ता रहा, मैं हर स्कूल, कॉलेज और लॉ कॉलेज में मैं ही बेहतरीन मुकर्रर था। मेरे मुकाबले का और कोई मुकर्रर नहीं था। मैं ही प्राइमरी स्कूल में, हाई स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, लॉ कॉलेज में मैंने इनाम लिया और एक मैंने 16 मुल्कों के मुकाबले में सिल्वर मेडल हासिल किया। मेरा ख्याल था कि मुझे गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, लेकिन मुनसिफ़ीन के फ़ैसले पे मैंने कभी एतराज़ नहीं किया। मैंने उनके फ़ैसले को हमेशा दिलो जान से कबूल किया। उनके फ़ैसले में मेरी पोजीशन गोल्ड मेडल की नहीं, चांदी के तमगे की थी, तो मैंने कबूल किया। वरना मेरा हक, मेरा ख्याल ये था कि मेरा गोल्ड मेडल बनता है, लेकिन चूँकि मेरी आदत थी कि मैं एतराज़ नहीं करता। आपको बताना सिर्फ ये मकसद है कि मैं भी इसी मदरसे के इसी लाउड स्पीकर से उठकर पूरी दुनिया तक पहुंचा हूं। मैंने वो ज़माना भी देखा है जब इस मदरसे के तालिब इल्मों के लिए मैं भी जब यहाँ पढ़ता था
تو روٹیاں ہم گھروں سے مانگتے تھے، طلباء اساتذہ کرام ان کو بھیجتے تھے، وہ روٹی مانگ کے لاتے تھے گھروں سے۔ لیکن آج اللہ رب العزت کا کتنا شکر ہے، کتنا بڑا مقام ہے کہ آپ کے لیے اتنا وسیع کچن کا اہتمام ہے۔ گندم ہم خریدتے ہیں، آپ کے لیے کھانا بڑے باعزت طریقے سے آپ تک پہنچایا جاتا ہے، اور اس طرح کی بے شمار سہولتیں ہیں۔ یہ سب آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اندر، ایک ایک بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں چھپائی ہوئی ہیں کہ جس کو اگر آپ نے ظاہر کرنے کا تہیہ کر لیا تو آپ کے اندر بڑے شبیر احمد عثمانی ہیں، آپ کے اندر بڑے رشید احمد گنگوہی ہیں، آپ کے اندر بڑے حسین احمد مدنی ہیں، آپ کے اندر بڑے امام الانقلاب مولانا عبید اللہ سندھی ہیں، آپ کے اندر موجود ہیں۔ لیکن آپ نے اپنے اندر والے انسان کو پہچاننا ہے، اس کو باہر لے کے آنا ہے، محنت کرنی ہے۔ آج کی تقریب میں نے جو چیزیں اور محسوس کی ان میں ایک یہ تھا کہ سب مقرر جو بھی تقریر کے لیے یہاں آتا ہے، یقیناً تقریر ہم یاد کرتے ہیں، لکھ کے تیار کرتے ہیں۔ مقابلے کی تقریریں ایسی ہوتی ہیں، پہلے تیار کرنی پڑتی ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ تقریر میں 3 چیزوں کا بدرجۂ عتم خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، آپ نے تقریر لکھ لی، اس کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو فوری طور پر آپ نے لغت کو کنسلٹ کر کے، ڈکشنری کو کنسلٹ کر کے اس کا تلفظ ٹھیک کرنا ہے۔ یہاں پہ ایک بچے نے پٹاخے کو پٹاخے کہا، یہاں پہ ایک بچے نے اندھیرے کو اندھیرے کہا، یہاں پہ ایک بچے نے بے شمار الفاظ میں نے نوٹ کیے تھے، چونکہ لکھ نہیں رہا تھا تو دین سے نکل گئے۔ تو بہرحال میری گزارش ہے کہ آپ جب تقریر تیار کریں، کاغذ پہ لکھ لیں، اس کے مشکل الفاظ کو نشان لگا لیں، پھر ان مشکل الفاظ کی تلفظ کی ادائیگی جو ہے وہ لغت سے ٹھیک کر لیں۔ میرا ایک انعام رہ گیا، MC ہائی اسکول کی بات ہے، وہ مجھے ایک ٹیچر نے کہہ دیا کہ الوہیت و حاکمیت ہوتا ہے، ایک دوسرے نے کہہ دیا کہ نہیں الوہیت و حاکمیت ہوتا ہے۔ میں اسی کشمکش میں میرا فرسٹ پرائز ختم ہو گیا اور میں سیکنڈ آیا۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ نے اپنے تلفظ کی ادائیگی کو درست کرنا ہے، ڈکشنری کو کنسلٹ کر کے آپ نے درست کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مواد کو بہتر بنانا ہے۔ یہ جو منصفین بیٹھے ہیں یہ 3 باتوں کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، آپ نے مواد کیا پیش کیا ہے۔ نمبر 2، آپ کا انداز کیسا ہے۔ نمبر 3، آپ کے تلفظ کی ادائیگی کیسی ہے۔ ان تینوں کے نمبر ملا کے پھر فیصلہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے مواد بہت اچھا لینا ہے۔ ہمارے اکابرین کی بڑی بڑی خوبصورت کہانیوں سے کتابیں بھری پڑی ہیں، ہمارے اوراق تاریخ کے، اسلامی تاریخ کے بھرے پڑے ہیں۔ اتنی بڑی مثالیں ہیں کہ اگر آپ ہم اس کو دینا شروع کر دیں تو یقین مانیے کہ اوراق ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن ہمارے اکابرین کے کارہائے نمایاں کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ آپ نے ان کو بیان کرنا ہے۔ تو میں آخر پہ ایک مرتبہ پھر آپ سب کو، ہماری مدرسے کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت یہ فنکشن کا انعقاد کیا، اور اس کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس مدرسے کے اندر ہمیں جن لوگوں کا پتہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ معاونین ہیں، مدرسے کے مستقل نمازی ہیں، ان بچوں کے والدین ہیں، ان سارے بچوں کے والدین ہیں، آپ ان کو بطور خاص اس فنکشن کی دعوت دیں تاکہ آئندہ وہ لوگ تشریف لائیں، ان کو پتہ چلے کہ ان کے یہ بچے، یہ ہیرے، یہ تارے کیا کیا یہاں پہ آ کے
انداز اختیار کرتے ہیں اور ان کا دل خوش ہوگا اور وہ مدرسے کے ساتھ اور زیادہ مانوس ہوں گے۔ انہی خیالات کے ساتھ آخر پر ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں۔ ہم سے واقف ہیں یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں۔ اللہ حافظ۔